اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب، دوزخیوں کا پسینہ۔ اگلا سوال، کون سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے؟ جواب، مہمان کو کھانا کھلانا، میت کو دفن کرنا، لڑکیوں کا نکاح کرنا، قرض ادا کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ اگلا سوال، وہ کون سی مسجد ہے جہاں منافق نماز پڑھتے تھے؟ جواب، مسجد ضرار۔ اگلا سوال، کیا قبر پر بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، گناہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب، شرک کرنا۔ اگلا سوال، کس سورت کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، سورۃ الملک۔ اگلا سوال، عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟ جواب، متقی اور پرہیزگار کا۔ اگلا سوال، معراج شریف کا تحفہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب، نماز کو۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کس مخلوق کو آزادی دے رکھی ہے؟ جواب، شیطان کو۔ اگلا سوال، کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے؟ جواب، بیمار انسان کی دعا۔ اگلا سوال، وہ کون سا وقت ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، موت کے وقت۔ اگلا سوال، بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب، شرک پر مرنے والا۔ اگلا سوال، کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب، جنگ میں۔ اگلا سوال، قبر میں منکر نکیر کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب، 3 سوال۔ اگلا سوال، معراج کے سفر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب، 51 سال۔ اگلا سوال، کس نماز کی آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ جواب، جس نماز میں سجدہ سہو کیا جائے۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام کیا کہلاتا ہے؟ جواب، وحی الہی۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ جواب، سورۃ الفاتحہ کو۔ اگلا سوال، ناخن ٹوٹنے پر صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ اگلا سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ انسان نہیں کر سکتا؟ جواب، خودکشی کرنا۔ اگلا سوال، کون سی نیکی انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟
جواب صدقہ دینا۔ اگلا سوال، کیا لڑکیوں کا بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال، کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے؟ جواب، ناحق قتل کرنا۔ اگلا سوال، اس سورت کا نام بتائیں جو 2 بار نازل ہوئی تھی۔ جواب، سورۃ الفاتحہ۔ اگلا سوال، وہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں کے حال جان لیتی ہے؟ جواب، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ اگلا سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب، منافق کو رکھا جائے گا۔ اگلا سوال، جنت میں ایک مرد کی قوت دنیا کے کتنے مردوں کے برابر ہوگی؟ جواب، 100 مردوں کے برابر۔ اگلا سوال، کون سی چیز کھانے کے بعد دعا کی جائے تو قبول نہیں ہوتی؟ جواب، حرام کا لقمہ۔ اگلا سوال، بتائیں کس نماز میں 2 دفعہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب، جمعے کی نماز میں۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ بانی کعبہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اگلا سوال، جانوروں کو ظلم و زیادتی سے بچانے کا قانون کس نے بنایا تھا؟ جواب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گی؟ جواب، موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، داڑھی نہیں ہوگی بلکہ داڑھی کے جوان ہوں گے۔ اگلا سوال، وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنت میں ملے گا؟ جواب، جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ اگلا سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اور فرما برداری میں کون سا پرندہ بہت مشہور ہے؟ جواب، ہدہد پرندہ۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور سورہ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی دعا کو ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا کی مانند قرار دیا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ اگلا سوال، حدیث پاک کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق
اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔